اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج خطبۃ المتقین کے دوسرے لیکچر اور رمضان المبارک کے 17ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تواضع کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات، خطبہ حمام کی تشریح، تواضع اور انکساری۔ نہایت مختصر وقت میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے نورانی کلمات کو تواضع کے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مناسب موقع پر تکبر، جو تواضع کی ضد ہے، الٹ ہے تواضع کا، اس کے بارے میں وارد ہونے والی روایات کا بھی ذکر کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اس وحی میں کیا فرمایا؟ اے داؤد، جس طرح میرے نزدیک ترین لوگ متواضع ہیں، اسی طرح میرے سے دور ترین لوگ متکبر ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تواضع ہر عظیم شرف اور بلند مرتبے کی بنیاد ہے۔ اگر تواضع کی کوئی زبان ہوتی جو لوگ سمجھ سکتے تو وہ مستقبل کے پوشیدہ حقائق کو بیان کرتی۔ تواضع وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اور اس کی راہ میں ہو، اور اس کے علاوہ سب کچھ دھوکہ اور فریب ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ اسے اپنے بندوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آسمان میں 2 فرشتے ہیں جو بندوں کے لیے مقرر ہیں۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے وہ اسے بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے تکبر شیطان کی علامت ہے۔ امام المستکبرین، تکبر کرنے والوں کا رہنما اور لیڈر وہ شیطان ہے، اور متواضع ہونا یہ بہت ہی بہترین علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ صرف خیر ہی دیتا ہے، اچھائی اور بھلائی ہی دیتا ہے۔ تواضع جو اللہ کے نزدیک انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے، نفس کی عاجزی جو اللہ کے نزدیک عزت کا باعث بنتی ہے، اور حرام چیزوں سے پرہیز جو اللہ کے نزدیک غنا اور بے نیازی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے، ایک عابد نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا، قیام کرتا۔ پھر اس نے اللہ سے ایک حاجت مانگی، لیکن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ اس نے اپنے نفس سے کہا، یہ نقص تیرے ہی سبب سے ہے، اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو تیری حاجت پوری ہو جاتی۔ اس پر اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، اے فرزند آدم، وہ لمحہ جب تو نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا تیری گزشتہ عبادتوں سے بہتر ہے۔ یعنی فقط اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے اندر نقص ہے، جو میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری حاجت قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ خدا پر دھر دیتا ہے کہ بس خدا تو میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا، میں عبادت کر کر کے تھک گیا ہوں، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، تو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اکثر و بیشتر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، اپنی ذات سے کہنے لگا، نہیں، میرے اندر کوئی نقص عیب ہے جس وجہ سے میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی، حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو خدا نے فرمایا، ہاں، تیرا فقط اپنے آپ کو حقیر سمجھ لینا، یعنی متواضع سمجھ لینا، تمہاری ان تمام گزشتہ عبادتوں سے بہتر ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اپنے کلام کے لیے کیوں چنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔
اے میرے رب، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے بندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن مجھے تم سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ملا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رخساروں کو خاک پر رکھتے ہو، تو یہ تواضع کی علامت ہے۔ اسی لیے مومنین و مومنات جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری سجدہ شکر جو ہے وہ جب دیتے ہیں تو اپنا دایاں اور بایاں رخسار سجدہ گاہ پر خاک کربلا پر رکھتے ہیں، اور اگر خاک کربلا نہ ہو تو زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ نہایت عاجزی کی علامت ہے اور انکساری کی علامت ہے، اور یعنی یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدایا ہم تیری بارگاہ میں بہت ہی متواضع اور حقیر بندے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر میرے ساتھ مناجات کرو۔ وہاں کئی پہاڑ تھے، ہر ایک پہ جانا چاہتا کہ اللہ کا نبی اس پہ چڑھے سوائے ایک چھوٹے پہاڑ کے جس نے خود کو حقیر سمجھا اور کہا میں اس قابل نہیں کہ اللہ کا نبی میرے اوپر چڑھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی پہاڑ پر چڑھو، کیونکہ اس نے خود کو کچھ نہیں سمجھا، یعنی پہاڑ نے اپنے آپ کو متواضع سمجھا تو وہ نبی کی سواری بن گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ تم مجلس کے نیچے بیٹھو، بیٹھنے پر راضی ہو جاؤ، جہاں پر بھی محفل ہو، جہاں پر بھی جاؤ وہاں آخری جگہ پر بیٹھنے پر راضی ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جاؤ آگے کرسی ملے اور وہاں پروٹوکول ملے، نہیں، ہر ملنے والے کو سلام کرو، جھگڑے کو چھوڑ دو چاہے تم حق پر ہو، اور تقوی پر تعریف کرنے کو پسند نہ کرو۔ کوئی کہے کہ یہ تو اتنا بہت اچھا آدمی ہے، فلاں فلاں، اور تم خوش ہونا شروع ہو جاؤ، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے مرتبے سے کم جگہ پر بیٹھے۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تواضع یہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ دو جو تم پسند کرتے ہو، وہ تمہیں جو کچھ بھی کہتے رہیں لیکن تم انہیں وہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن عاقل نہیں ہوتا جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ ہوں۔ 10ویں یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھ کر کہے کہ وہ مجھ سے بہتر اور متقی ہے۔ لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اس سے بہتر اور متقی ہیں، اور دوسرے وہ جو اس سے کم تر ہیں۔ جب وہ کسی کو دیکھے جو اس سے بہتر ہے تو اس کے سامنے تواضع کرے تاکہ اس کے ساتھ مل جائے، اور جب کسی کو دیکھے جو اس سے کم تر ہے تو کہے شاید اس کا باطن اچھا ہے اور اس کا ظاہر برا ہے، اور امید ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میری امت کے متواضع لوگوں کو دیکھو تو ان کے سامنے تواضع کرو، اور جب متکبر لوگوں کو دیکھو تو ان پر تکبر کرو، کیوں یہ ان کے لیے ذلت اور خواری کا باعث ہے۔ التکبر مع المتکبر عبادہ، ہاں متکبر کے سامنے تکبر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہاں متواضع کے سامنے تکبر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اسے سنبھالتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بلند سمجھے تو وہ اسے نیچا گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے ذلیل کر، اور اگر وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اسے بلند کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کوئی شرف نہیں مگر تواضع سے، اور کوئی کرم نہیں مگر تقوی سے، اور کوئی عمل نہیں مگر نیت سے۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے اباذر 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مومن کو نصیب ہوتی ہیں۔ خاموشی جو عبادت کا پہلا درجہ ہے، اللہ کے لیے تواضع، ہر حال میں اللہ کا ذکر، اور مال کی کمی، یہ صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اور امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تواضع کے کئی درجے ہیں۔ انسان اپنی قدر پہچانے، من عرف نفسہ فقد عرف
ربہ یعنی اپنی قدر کو پہچاننا چاہیے، اپنی حد سے تجاوز انسان نہ کرے، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں، اگر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزر کرے۔ حضرت مالک اشتر گزر رہے تھے تو کسی نے گستاخی کی، ان کے شانے سے عبا کھینچ لی، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھا چلے گئے مسجد میں اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر کسی نے اسے کہا کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کی شان میں گستاخی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو علی ابن ابی طالب کا کمانڈر ہے، علی ابن ابی طالب کا فوج کا جو نڈر سپاہی ہے، تم نے اس کے حق میں گستاخی کی مالک اشتر کے حق میں؟ تو وہ کانپتا ہوا گیا مسجد میں جہاں پر حضرت مالک اشتر نماز میں مصروف تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کہتا ہے میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کے کاندھے سے عبا کھینچی اور آپ کی توہین کی۔ تو انہوں نے کہا جس نے بھی یہ کیا تھا میں اسی کے لیے یہ 2 رکعت نماز استغفار پڑھ رہا تھا۔ کتنے متواضع اور کتنے اچھا سلوک کیا انہوں نے، اس کی برائی سے جواب نہیں دیا، اس کے لیے استغفار کے لیے نماز پڑھی۔ تواضع، امام عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں اہل جہنم کی صفات ہیں، تکبر، خود پسندی اور بد اخلاقی، یعنی اپنے آپ کو ہی پسند کرنا، اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا اور کہنا میرے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے، بد اخلاقی کرنا، برے اخلاق سے پیش آنا، یہ یعنی اہل جہنم کے صفات ہیں۔ اور تکبر تو ظاہر ہے کہ خدا خود فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری رضا ہے، جو پہنے گا وہ ذلیل ہوگا۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں 6 گروہ ایسے ہیں جو حساب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے: ظالم حکمران، تعصب پرست عرب، متکبر کسان، خیانت کرنے والے تاجر، جاہل دیہاتی اور حسد کرنے والے علماء، یہ سب سے حساب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں کی طرف بلاتے ہیں: شک سے یقین کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دشمنی سے نصیحت کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف اور دنیا کی محبت سے زہد کی طرف۔ البتہ یہ بتاتا جاؤں بہترین زہد، افضل الزہد اخفاء الزہد، یعنی بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو چھپایا جائے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زاہد انسان ہے، یعنی جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، جو فقیرانہ زندگی کرتا ہے اور اس کے پاس دنیا کا مال ہے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ زاہد ہے۔ نہیں، وہ زاہد نہیں ہے، زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہو، دنیا کا مال اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ اس کو اپنی ادنا ترین ضرورت کے طور پر استعمال کرے، نہ اس میں لش پش ہو اور اس میں نہ زیادہ دنیا کا استعمال ہو، بلکہ کھاتا ہے تو اپنے زندہ رہنے کے لیے اور پہنتا ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ برا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، لیکن وہ کم قیمت لباس پر اکتفا کرے۔ تو یہ ہے زہد، نہ یہ کہ کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ استعمال نہیں کرتا، یہ تو زہد نہ ہوا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہونے والے متکبر ہوں گے، کیونکہ یہ شیطان کی جو اعلیٰ صفت ہے اور اس نے جو انکار کیا تھا وہ اسی کبر کی بنیاد پر ہے، تکبر کی بنیاد پر کیا تھا، لہذا تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے ہمارے نزدیک محبوب ترین اور آخرت میں ہمارے قریب ترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے ہمارے نزدیک مبغوض ترین اور ہم سے دور ترین وہ ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں، بے جا گفتگو کرتے ہیں اور متکبر ہیں۔
یعنی اچھا اخلاق۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز تہجد پر موفق و کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ اگر انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کرتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ نماز شب کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی دیکھیں نماز شب کتنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اچھے اخلاق سے لوگوں سے گفتگو کرنا نماز شب کا ثواب رکھتا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں متکبر لوگ قیامت کے دن ذروں کی مانند مشہور ہوں گے اور ہر چیز ان پر غالب آئے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے، اور انہیں جہنم والوں کے گندے پانی سے سیراب کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز تکبر کی طرح لوگوں کی نفرت کا باعث نہیں بنتی، بہت زیادہ نفرت کا باعث جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں تکبر کی کوئی مقدار ہوتی ہے اس کی عقل میں اس مقدار کی کمی آ جاتی ہے۔ جتنا تکبر ہوتا ہے اتنی عقل کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا تواضع اور تکبر کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تواضع انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اسے عزت و شرف عطا کرتی ہے، جب تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور اس سے ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تواضع کو اپنائیں اور تکبر سے بچیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ علماء اخلاق کے مطابق تکبر کی کئی اقسام ہیں۔ تکبر خدا پر تکبر، جیسا کہ نمرود کو یہ بیماری لاحق ہوئی یہاں تک کہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ کرنے لگا، اسی طرح فرعون اور دیگر الوہیت کے دعوے دار بھی اس تکبر میں مبتلا ہوئے۔ فرعون نے اللہ کی عبادت سے تکبر کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ تکبر سے دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انکار بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ مخلوق پر تکبر، یہ تکبر دو اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلا تکبر انبیاء، رسل اور ائمہ پر تکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود کو ایک عام انسان کی اطاعت کرنے سے بالا تر سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے بارے میں فرمایا گیا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 47۔ دوسرا تکبر جو ہے لوگوں پر تکبر، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور انہیں حقیر جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا۔ سورہ انعام آیت نمبر 53۔ تکبر کے درجات۔ پہلا درجہ یہ کہ تکبر دل میں جڑ پکڑ لے اور انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور اسے اپنے نفس میں ظاہر کرے۔ دوسرا درجہ دل میں تکبر ہو لیکن زبان پر نہ آئے۔ تیسرا دل میں خود کو برتر سمجھے لیکن عمل اور گفتار میں اس کا اظہار نہ کرے۔ تکبر کا منبع کیا ہے؟ اصل تکبر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ تکبر اور خود پسندی ہمیشہ کسی کمالی صفت کے وجود کے اعتقاد سے پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر بڑی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ صفات دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں ہو سکتی ہیں۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ علم کے ذریعے۔ بعض لوگ تھوڑے سے علم کے باعث تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم ایک نور ہے جو اللہ کے حکم سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ عمل کے ذریعے بعض لوگ اچھے اعمال کے باعث خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں
انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا معیار صرف عمل نہیں بلکہ آخرت میں خاتمہ بخیر ہونا ہے۔ نسب کے ذریعے بعض لوگ اپنے خاندان یا نسب پر فخر کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور خدا فرماتا ہے ہمارے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری قومیں بنائی تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک سب سے بہتر اور متقی ترین وہ ہے اور کریم ترین وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اچھا، بعض لوگ حسن و جمال کے ذریعے تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت میں عمل ہی کام آئے گا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھے لیکن وہ آج مٹی کی تہوں کے نیچے سو رہے ہیں۔ جب یوسف اس دنیا میں نہ رہے، جب علی اکبر اس دنیا میں نہ رہے، وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، اور حسن جو ہے وہ اس دنیا میں عارضی چیز ہے۔ حسن اصل عمل کا حسن ہوتا ہے، حسن تقوی کا حسن ہوتا ہے، حسن تواضع کا حسن ہوتا ہے، حسن عاجزی اور انکساری کا حسن ہوتا ہے۔ یہ ظاہری حسن جو ہے وہ یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ طاقت کے ذریعے، بعض لوگ اپنی طاقت پر تکبر کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پہلوان ہے، کوئی مثلا ان کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں، ان کی نفری زیادہ ہے تو کہتے ہیں ہم بازوؤں والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہمارے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے بہت ہی طاقتور لوگ آج سوئے ہوئے ہیں قبرستانوں میں، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت بڑے پہلوان، بہت بڑے رستم، وہ آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کہاں گئی ان کی طاقت، کہاں گئی ان کی پہلوانی، اور کہاں گئی وہ جو عظمت اپنی سمجھتے تھے؟ نہیں، اللہ کی عظمت کے سامنے اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ اور مال و دولت اور مقام کے ذریعے بعض افیسر ہیں، بعض مال و دولت ہیں، ان کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، اور بعض لوگ اپنی دولت اور مقام پر تکبر کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال و متاع ہوتا تھا، جب وہ نافرمانی خدا میں آئے تو ان کا مال بھی گیا، ان کی طاقت بھی گئی، ان کی جوانی بھی گئی، ان کی تمام مقام و مرتبہ بھی چلا گیا، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا کمایا انہوں نے؟ بالآخر صفات رذیلہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر برباد کر دیتا ہے، دولت کا نشہ، مال کا نشہ، مقام کا نشہ، پوسٹ کا نشہ، یہ سب نشے ہیں جو انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں، اور پھر آنکھ تب کھلتی ہے کہ جب انسان ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ تکبر انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس لیے ہر حال میں تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع اور عاجزی ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محفل میں آتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں میں مکس کر دیتے اور ملا دیتے، مخلوط کر دیتے۔ یہ نہیں کہ میں تم سے بلند ہوں، حالانکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء، سید الرسل ہیں، لیکن وہ عام لوگوں کی طرح وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کی محفل میں ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تواضع انبیاء کا شیوہ ہے، تواضع ائمہ اطہار علیہ السلام کا شیوہ ہے، تواضع متقین کا شیوہ ہے، تواضع اچھے لوگوں کا شیوہ ہے، تواضع انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے، تواضع انسان کے دوسروں لوگوں کے دل میں انسان کی محبت کو پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کے نفس میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے من اللہ ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے
من اللہ ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ آج میں امیر کل کا غریب ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری امارت نے مجھے غریب بنا دیا، میری امارت کا نشہ میرے اندر جو تھا اس نے مجھے غربت کی طرف دھکیل دیا۔ اور بعض ایسے متواضع ہیں اور بعض ایسے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، خدا ان کو اتنا عطا کرتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے دیتے تھکتے نہیں ہیں، اور پھر جب انہیں کہا جائے، شکریہ ادا کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد و آل محمد خرچ کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، فقط مخلصا لہ الدین، یعنی اسی کی ذات میں خالص ہو کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ہاں البتہ وہ جو ہمارے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے، اور اگر متکبر ہو تو اس کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے، کیونکہ خود اس نے اپنی ذلت کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، کبر تکبر میری رضا ہے اور یہ میری ذات کے لیے مختص ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ تکبر کرے، بلکہ عاجزی کے ساتھ میرے دربار میں آئے، گڑ گڑائے، خاشع اور خاضع ہو کر، تو میں خالق اکبر اس کو دنیا بھی عطا کروں گا اور اس کو آخرت بھی عطا کروں گا۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں تواضع کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے بچائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔